نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ارشد انصاری صاحب، سیکرٹری جنرل PFUJ صدر لاہور پریس کلب، جناب نعیم حنیف صاحب صدر PUJ، جناب خواجہ نصیر صاحب صدر پریس گیلری کمیٹی پروونشل اسمبلی پنجاب، ممبران عہدے داران، بہت سارے دوست دیکھ رہا ہوں اعظم بیٹھے ہیں، سارے دوست ساتھی بیٹھے ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میں اس بات پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس بڑے باوقار پاکستان کے ادارے کا آنریری لائف ممبر بھی بنا رکھا ہے۔ میں اپنے گھر میں ہی کھڑا ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی کہ آج یہ کوئی بڑے اچھے موضوع پر ہم کسی مباحثے کے اندر نہیں ہیں۔ جنگوں کے موضوع تکلیف کے موضوع ہیں، جنگوں کے موضوع قوموں کی زندگی میں بڑے بڑے بحران پیدا کر دیتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ آج میں فاتح ہوں، آج میری افواج نے میرا سر فخر سے بلند کیا ہے، آج میری حکومت کی شاندار سفارتکاری نے مجھے ایک بڑا قابل فخر لمحہ عنایت کیا ہے، آج میری میڈیا کے پروقار صحافتی کردار نے مجھے بڑا باوقار بنایا ہے، آج میری قوم کے اس مصمم ارادے نے کہ پوری قوم، بچہ بچہ، پاکستان کا ہر شہری، خواتین و مرد، ہر شخص اپنی سطح پر اس قابل فخر لمحے میں زندہ ہے۔ میں اس تفخر کے لمحے میں اور اس تشویش کے ساتھ کہ جیسے ارشد انصاری صاحب نے کہا کہ جنگیں کسی چیز کا حل نہیں ہوتی، تو میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ ہمیں غور اس بات پہ کرنا ہے اور فکر اس بات کی کرنی ہے کہ یہ جنگ مسلط کیوں ہوئی، یہ جنگ کیوں ہمیں لڑنی پڑی، اس جنگ کے محرکات کیا تھے۔ یہ تین پہلو ہیں اس کے، پہلا کہ مسلط کیوں کی گئی، دوسرا کہ اس کے کیا نتائج نکل سکتے تھے، اور تیسرا جو سب سے لازمی اس کا جز ہے کہ یہ جنگ کس بنیاد پر ہندوستان نے کہا کہ میں یہ جنگ پاکستان کے ساتھ ہر صورت میں کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہوں، تو کیسے کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے تین باتیں جیسے میں نے کی ہیں، ان تینوں کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں ریورس آرڈر میں چلوں۔ دیکھیں 10 تاریخ کو، 10 مئی کو یہ خبر آئی، میں اور آپ تو سب خبر کے ذریعے ہی ان تک پہنچ سکتے تھے۔ خبر یہ آئی کہ ہندوستان نے سیز فائر کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے اپروچ کیا، اور یہ خبر جب مجھے ملی، میں اس وقت گنڈا سنگھ بارڈر پہ زیرو لائن کے ساتھ دیہات میں، جو کہ میرا حلقہ ہے، بالکل ایک جنگی حالت میں سر کے اوپر سے ڈرونز گزر رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کسی لمحے بھی گریں گے۔ اس وقت عوام وہاں سے جو لوگ تھے جن کی وہاں سے نقل مکانی کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو یہاں سے شفٹ کیا جائے، اور میں وہاں پر موجود تھا کہ میں اپنے لوگوں سے کہوں کہ اگر آپ کو یہاں سے نقل مکانی کرنی پڑے جنگ کی صورت میں، تو اپنے مال مویشی، اپنے بچے، اپنے آپ کو محفوظ کریں کہ یہ جنگ ہے اور اس میں کوئی بھی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ڈرونز اتنے تواتر سے آ رہے تھے کہ لاہور سے لے کے قصور تک ہر 10-5 منٹ کے بعد ایک اطلاع آتی تھی کہ یہ ڈرون ایک لو فلائٹ پہ آ رہے ہیں، اور لگ بھگ ٹی وی رپورٹ کر رہا تھا کہ 24-25 کے قریب ڈرونز بارڈر کراس کر چکے ہیں۔ یہ میں صبح کی بات کر رہا ہوں آپ سے، کیونکہ پھر میں کچھ نشریاتی رابطے سے باہر سگنل سے دور ہو گیا، تو مجھے کسی دوست نے ٹیلی فونکلی رابطہ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ابھی ایک ٹویٹ آیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں سیز فائر تھوڑی دیر میں ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خبریں آنے لگیں کہ وہ سیز فائر ہو گیا ہے اور اس میں کو روک دیا گیا ہے۔ تو یہ جو چند دن تھے، میں ریورس آرڈر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ یہ سیز فائر سے جب ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں، تو مجھے وہ لمحہ جب پاکستان ہندوستان کے اوپر جوابی وار کرتا ہے، وہ لمحہ جب پاکستان کے اوپر ہندوستان اپنے سپر سونک براموس میزائلز کے ساتھ پاکستان کی 3 مساجد کو تباہ کرتا ہے، اور وہاں پر 35 افراد کو شہید کرتا ہے بشمول خواتین و بچے، اس سے پھر پیچھے میں سنتاس معاہدے کی معطلی کہ کس طرح سے ہندوستان سنتاس معاہدے کو معطل کرتا ہے، اس سے پہلے پہلگام کا واقعہ، اور پہلگام کے واقعے کے نتیجے میں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا، اس سارے سلسلے میں حکومت پاکستان کی وہ رسپانس کہ یہ پوچھنا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں تو وہ شواہد دیں، اور اگر شواہد نہیں ہیں
تو بے بنیاد الزام نہ لگائیں. پھر وہ دیکھنا کہ پاکستان کا یہ کہنا کہ کسی تیسرے فریق سے تحقیق کرا لیں, انویسٹیگیشن ہو جائے اور وہ دیکھ لیں, اس کا فیصلہ کر لیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی شواہد ایسے ہیں جو کہ کریڈیبل ہیں, اور یہاں تک کہنا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے, چاہے وہ مصدقہ نہیں بھی ہے, تو وہ اطلاع بتائیں, یا کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے ذمے جس کی پاکستان میں کسی صورت بھی کوئی تعلق داری بنتی ہے وہ بتائیں, یا یہ بتائیں کہ آپ کا سیکیورٹی لیپس کیسے ہوا, یا یہ بتائیں کہ آپ کا اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر کیسے ہوا. اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جو پہلگام کا ایریا ہے, اس ایریے کو یہ اپنے ہائی سینسٹیو سیکیورٹی ایریاز کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں, اور جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اس طرف میلوں میل سرویلنس کا بڑا شاندار نظام ہے, چپے چپے پر پہرا ہے, وہاں پر افواج اور سپاہ کی بھرپور موجودگی ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ چند بندوقچی جو یہ رائفلیں AK-47 اٹھا کے اتنی ڈیپ 300 میل ان کے ہارٹ لینڈ کے اندر جا کر اس طرح کا واقعہ پہ آ جائے, اور اس کے بعد وہ ایسے غائب ہو جائیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں. اب یہ باتیں سوچنے کی تھی. میں آپ کے سامنے یہ بات بھی پورے اصرار کے ساتھ کہوں گا کہ دنیا کے سامنے موقف جاتے ہیں. ایک ہے موقف جو پاکستان کا موقف تھا. اس موقف کو پیش کرنے میں پاکستان کے میڈیا کا کیا کردار رہا. پاکستانی موقف یہ تھا کہ ہم نے یہ دہشت گردی نہیں کی. پاکستانی موقف یہ تھا کہ ہم تو خود دہشت گردی کے وکٹم ہیں. پاکستانی موقف یہ تھا کہ 80,000 سے زائد دہشت گردی کی بھیڑ چڑھنے والے افواج کے لوگ, سپاہ کے لوگ, پولیس کے لوگ, اساتذہ و طالب علم, APS کے بچے, مساجد, خانقاہیں, امام بارگاہیں, بازار, ہائی کورٹس کے چوک, کوئٹہ ہائی کورٹ پورے کا پورا, ہاسپٹلز, آپ نام لیں, یو نیم ون, جہاں پر ہمارے دہشت گردی کا شکار یہ ادارے اور یہ لوگ 80,000 پوری دنیا میں لڑی جانے والی دہشت گردی کی جنگوں میں سب سے زیادہ نقصان انسانی زندگی کا ہم نے اٹھایا. ایک کسی ساحلی خطے پہ افریقہ میں ہم سے زیادہ انسانی زندگی کا نقصان ہوا ہے دہشت گردی کے نتیجے میں. اب ہمارا یہ نمبر کم از کم 1,00,000 کے قریب جا چکا ہے, جس میں سے نصف یونیفارم کا ہے. تو پاکستان کا یہ موقف تھا کہ جب ہم اس ساری تکلیف میں ہیں اور ہم خود دہشت گردی کی زد میں ہیں, ہمارے مغربی بارڈر سے خوارے جاتے ہیں جن کے اوپر سیدھا سیدھا فٹ پرنٹ ہے کہ را کے لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں, ہم وہاں پر یہ پروف دیتے ہیں کہ جو افغانستان کی سرزمین پر ہندوستان کے کونسل خانے تھے ان کے اندر ان لوگوں کی باقاعدہ میٹنگز ہوتی تھیں, وہ سارے ثبوت دیے جاتے تھے. نیشنل میڈیا میں, انٹرنیشنل میڈیا میں اس کا فٹ پرنٹ بھی ملتا تھا, کہیں نہ کہیں ان کے شواہد بھی ملتے تھے. پاکستان ڈوزیئرز دے کے بھیجتا تھا. پاکستان کلبھوشن یادیو جیسے افراد کو پکڑ کے جو یہاں پر را کے ایجنٹ کے طور پہ ان کی ایمیجنٹ سروس کے اندر موجود لوگوں کو, جو وہاں پہ ابھی حاضر سروس لوگ ہیں, اس سروس کے آدمی کو یہاں سے پکڑ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا وہاں پہ را کا ایجنٹ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ جیلم سے ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں جو یہ اس دہشت گردی میں معاونت اور مالی وسائل فراہم کر رہے ہیں. DGISPR اپنی پریس کانفرنس کے اندر وہ لیکس جو ہیں وہ دیتے ہیں, ساری جو ان کی انٹرسیپٹ ہوئی ہیں کالز ان کو سنواتے ہیں. پوری قوم نے سنی, پوری دنیا نے سنی. تو یہ پاکستانی حکومت کا موقف تھا جو آپ پیش کرتے تھے. میڈیا کے ذریعے یہ موقف دنیا کے سامنے جاتا تھا اور اس موقف کو تائید مل رہی تھی. پاکستان کے اس موقف کو بھی تائید مل رہی تھی کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو شبہ ہے تو آپ اس شبے کی بھی تحقیق کروا لیں. ہم اس بات سے پیچھے جاتے ہیں کہ مصدقہ اطلاع اگر نہیں بھی ہے, آپ کے پاس کوئی کریڈیبل ایویڈنس, شواہد اگر نہیں بھی ہے, آپ کہتے ہیں کہ مجھے شبہ ہے, تو آپ شبے کی بھی تحقیق کرا لیں کہ کس بنیاد پر آپ کو شبہ ہے. اس سے زیادہ بلینکٹ آفر اس طرح کے تنازع میں
آج تک کمیٹی آف نیشنز میں جہاں پر ایسے ڈسپیوٹس ہیں، اس سے زیادہ کریڈیبل پوزیشن کسی حکومت نے اس طرح کے معاملے میں نہیں لی۔ پاکستان کے موقف کی دنیا نے حمایت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس شاندار انداز میں پاکستان کے میڈیا نے اس موقف کو سامنے رکھا، پاکستانیت کے جذبے کے ساتھ رکھا، نیشنلزم کی اپروچ کے ساتھ رکھا، جنگی جنون کو بڑھایا نہیں، حقائق پر بات کی، ان حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور یہ بھی کہا کہ امن ہماری خواہش ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو لے کر آئیں۔ یعنی حکومت پاکستان کے اس موقف کو جتنے شاندار انداز میں نے دیکھا کہ پاکستانی ٹی وی پر، پاکستانی پرنٹ میں، پاکستانی ڈیجیٹل میڈیا پہ اس کی بہترین انداز میں ان کو رپورٹ کیا گیا، میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ یہ معاملہ جب سے شروع ہوا، پہلگام سے لے کر پاکستانی میڈیا نے سرحدی جو در اندازی ہوئی اس تک آنے پہ، جواب دیے جانے تک، اور جواب سے بعد بھی آج تک بھی پاکستانی میڈیا نے متانت کا، بردباری کا، ذمہ داری کا شاندار اظہار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوسری جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ شاندار رپورٹنگ کی اور آپ نے بتایا، آپ کے جو ساتھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میدان عمل میں ہوتے ہیں، کیمراز لے کے وہ میرے رپورٹر بھائی جو موقع پر پہنچتے ہیں، خبر کو خبر کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اپنی زندگی مشکل میں ڈال کے کرتے ہیں، جان جوکھم میں ڈال کے کرتے ہیں۔ میں نے ان افراد کو شاندار طریقے سے موسم کی گرمی، سردی، سختی، نرمی کی پرواہ کیے بغیر، برستے گولے بارود کی پرواہ کیے بغیر، میں نے بھی چند روز پہلے ایک واقعہ کیپٹن احمد مبین کی شہادت کے دن کا بتایا کہ دہشت گردی کا ایک خوفناک واقعہ ہوا جس میں بڑے قیمتی لوگ ضائع ہوئے، اور یہی اسمبلی کی پریس گیلری کے کچھ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے اور کیمراز لے کر یہ سامنے ریگل چوک کی طرف بھاگ رہے تھے، جب میں نے ان کو روکا کہ ایڈوائزری آئی ہے، سیکنڈ بلاسٹ کا خطرہ ہے، تو ایک ساتھی میرے پاس رکے، کیمرہ ان کے کندھے پہ تھا۔ میں آج بھی جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں آگے بڑھ کر گلے لگاتا ہوں، میں ان سے ان کا حال دریافت کرتا ہوں، ان سے چند لمحے ان کے ساتھ گزارتا ہوں، کیونکہ میرے میں اتنا حوصلہ نہیں تھا جتنا اس میں تھا۔ آج بھی شاید وہ اس پنڈال میں موجود ہے۔ تو میں نے کہا جب یہ ایڈوائزری آ گئی ہے تو پاگل ہے، کیسے بھاگ کے آگے جا رہے ہیں، رک جائے یہاں، سیکنڈ بلاسٹ کا بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا سر میں ہی تو بخانا ہے، میں کہتا شکار ہو جائیں گے، یہ ریکلیس ہے، دس از نو جرنلزم، دس از میڈنس۔ آپ رکے، میں نے ڈانٹا اسے، بٹ اس نے میری بات نہیں سنی۔ وہ بھاگ کر وہاں پہنچا اور اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو فلم کیا، اس کی خبر لی اور خبر لے کے اپنے ادارے کو بھیجی۔ اگر اس میں وہ جان سے جاتا تو شہادت سے کم جاتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو بنیان المرصوص کا آپ چرچا سن رہے ہیں کہ ایک کامیاب آپریشن آپ نے دیکھا جو کہ جنگی آپریشن تھا، بنیان المرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار کیا حملے کرتی ہے؟ نہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جب یہ حکم الہی ہے، یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ میری کسی فکر کے نتیجے میں نہیں ہے، میری سے مراد کسی انسان کی، میری سے مراد کسی فلسفی کی، میری سے مراد میری اور آپ کی۔ یہ قرآن میں ہے، یہ حکم الہی ہے، اور جب یہ طے پا چکا، اللہ نے کہا کہ جب ان کافروں کا مقابلہ کرو تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار صرف اس آپریشن تک محدود نہیں جو ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اس قوم کے لیے
دیا گیا حکم ہے کہ اس میں اب تفرقہ مت آنے دو۔ آج اس میں سیاسی بنیاد پر تفرقہ ڈالو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے، آج اس پہ گروہی مسل کی اعتبار سے تفرقہ ڈالو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ اللہ کریم نے ایک موقع عطا کیا ہے، میں نے پوری قوم کو متحد ہوتے دیکھا ہے، میں نے پوری قوم کو اپنے مفادات کو پس پشت ڈال کر ایک مقصد کی خاطر اکٹھے ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو آج حکومت اور اپوزیشن میں ہیں، جو آپس میں بات چیت کرنا تو درکنار، ان کی نفرت کی خلیج بہت بڑھ چکی تھی، ان کی معاملات سیاست سے جا کر ذاتی دشمنیوں تک پہنچے پڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، اپنے آئینی کئی فرائض بھی ادا نہیں کر پا رہے، کئی ذمہ داریاں ہیں جن سے عہدہ برا ہونا ہے ان کو بھی ادا نہیں کر پا رہے۔ لیکن جب یہ موقع آیا، جب قوم کے متحد ہونے کا موقع آیا، میں نے پارلیمنٹ میں، نیشنل پارلیمنٹ میں سب کو متفق کا طور پر پاکستان کی حکومت کے پیچھے کھڑے ہوتے دیکھا اور افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوتے دیکھا۔ تو میری یہ دست بدستہ تمام ذمہ داران سے آج یہ درخواست ہے کہ وہ جو چند لوگ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جن کا ذکر ابھی نعیم حنیف نے کیا، ان کے ایجنڈے کیا ہیں مجھے نہیں پتا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ گمراہ ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے مقاصد ان کو حاصل ہو رہے ہیں کہ نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک بات میں ایسے جانتا ہوں جیسے سورج کے ساتھ روشنی، ایسے جانتا ہوں جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں، اذان کے بغیر نماز نہیں، اس طرح سے جانتا ہوں۔ اتنا پختہ یقین ہے جیسے 1 2 3 الف بے پے تے، وضاحت اتنی ہے مجھے کہ یہ جو کوئی بھی ہیں اب ان کو عوامی حمایت حاصل نہیں، بالکل عوامی حمایت سے حاصل۔ سو اگر وہ کسی ایسے مقصد کے تحت جس میں ان کی یہ چیپ پاپولیرٹی کی خواہش یا کچھ چند آتے ڈالرز کی خواہش جو بھی کر لیں، لیکن یاد رکھنا کہ پاکستان میں پرسونا نان گراٹا کے طور پہ ہوگے، عوام پاکستان آپ کے یہ جرائم معاف نہیں کریں گے۔ آپ کا میرے سے سیاسی اختلاف تھا، آپ نے جو مجھے کہنا تھا آپ نے کہہ لیا، آپ نے 9 مئی پر جو موقف لینا تھا وہ لے لیا، حالانکہ وہ ایک خوفناک حملہ تھا 9 مئی افواج پاکستان پر۔ میں نے اس بات پر تکرار کی ہے، اس بات پر دلیل دی ہے، میں نے اس بات پر ثبوت دیے ہیں، میں نے اس بات پر اپنی پوری الیکشن کیمپین لڑی ہے، میں اس پورے مقدمے کو لے کر عوام الناس کے پاس گیا ہوں، میں نے کریا گلی گلی جا کر اس بات کا پورا لوگوں کے سامنے یہ مقدمہ رکھا ہے کہ جو عدالت میں سیاست ہوئی تھی اس کے نقصانات، جو پارلیمنٹ کو متروک کیا گیا تھا اس کے نقصانات، میں نے جو معیشت پر حملے کیے گئے تھے اس کی پوری تفصیل عوام الناس کے سامنے رکھی، میں نے یہ مقدمہ پیش کیا اور میں نے یہ بتایا کہ یہ 9 مئی اسی کا شاخسانہ تھا جب پارلیمنٹ پہ اس کو متروک کرنے کے بعد، جب عدلیہ پر اس کو تقسیم کرنے کے بعد، جب معیشت کو سی پیک کو روک کے برباد کرنے کے بعد تسلی نہ ہوئی تو آخری حملہ عساکر پاکستان پر کیا گیا، 29 چھاؤنیوں پر ایک ہی دن میں حملہ کیا گیا۔ میں یہ کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ میرے گھر کو جلانا، میری ان افواج کے پرائیڈ کو، ویلر کو، ان کی اس ڈرم بیٹ کو، ان کی اس ڈگنیٹی کو ایروڈ کرنے والا یہ کسی کا سیاسی حق ہو سکتا ہے؟ نہ میرے گھر کو جلانا کسی کا سیاسی حق ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی کا سیاسی حق ان چھاؤنیوں پر حملے کرنا ہو سکتا ہے۔ یہ جرم ہے، اور یہ ایسا جرم نہیں ہے جو کہ روٹین کا جرم ہوتا ہو، جو کہ کرمنل مائنڈ سیٹ کرتے ہیں، نہیں، یہ ایسا جرم نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس پورے مجمع میں بھی میری دعوت ہوگی، میں دلیل سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ آپ سب اہل قلم ہیں،
آپ سب لکھتے ہیں, سوچتے ہیں, میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اس پر ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں کہ یہ جرم کیسا جرم ہے جو آپ کی ملٹری کی ڈگنیٹی ایروڈ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو. میں تو نہیں تسلیم کرتا, میرا مقدمہ ہے اور میں ایک آزاد شہری ہوں اور میں اپنی رائے رکھتا ہوں, اور میں نے اس کے اوپر اپنی پوری سیاست کا محور اس کے گرد رکھا ہے. اگر آپ ثبوت کے طور پر دیکھنا چاہیں, میری پوری پولیٹیکل الیکشنئرنگ کی کیمپین اس پہ تھی, میرا تو بیانیہ یہ تھا, اور آج بھی میں اس پہ قائم ہوں. میں جھوٹے بیانیہ نہیں ڈھونڈتا, میں جھوٹا بیانیہ تلاش نہیں کرتا, میں جھوٹا بیانیہ ڈھونڈ کر اس کے اوپر اپنی, لیکن آج میں تھوڑا ٹائڈ اپ ہوں, میں کیونکہ ایک آئینی عہدے پر ہوں تو میں بہت زیادہ پولیٹیسائزڈ پوزیشن نہیں سکتا, میں آپ کے سامنے اس کا فرق نہیں نکال سکتا, اور میں میڈیا کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ داری آپ نے جس انداز میں ادا کی, جس طرح آپ کے اس کردار سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہوا, میری یہ درخواست ہوگی کہ پاکستان کو معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی از اے فار فیچڈ آئیڈیا. اور اگر پولیٹیکل سکورز کی بات ہے, گولز کو ایکولائز کرنے کی بات ہے, تو پھر ہوتے رہیں گے وہ, ان کو ایک طرف رکھیں. آج سیز فائر ہے, ابھی جنگ بندی کا اعلان نہیں ہوا. آج سندھ طاس معاہدے پہ معطلی کا دعویٰ ہے ہندوستان کا, جس کو وہ معطل نہیں کر سکتے. یہ بالکل ان کے اختیار میں نہیں ہے. اس معاہدے کے اندر دو ممالک ہیں, پاکستان اور ہندوستان. اس میں جو فیصلہ ہوگا متفق کا ہوگا. اس میں ایک فریق اپنے طور پہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. میرے رائٹس ہیں ایز لو ریپیرین. اگر آپ وہ روکیں گے, میرے رائٹس مجھ تک نہیں پہنچنے دیں گے, میں ان کو ایکٹ آف وار تصور کروں گا, اور پھر جنگی اقدام کا جواب ایسا ہی ہوتا ہے جیسا 6 مئی کے اقدام کے نتیجے میں 10 مئی کا اقدام تھا. میری امن شدید خواہش ہے, میری خواہش ہے کہ اس خطے میں امن ہو, یہاں پر لوگوں کو روزگار ملے, تعلیم ملے, یہاں پر صحت کی سہولتیں ملیں, یہاں پر جمہوریت کے ڈیویڈنڈز ملیں. میں کسی صورت پر بھی نریندر مودی کی ہندتوا کی سوچ کے آگے جھک نہیں سکتا, اپنی اس خواہش کے تابع. اگر اس کی سوچ ہندتوا کی ہے اور میری امن کی ہے, اور وہ اپنے نسلی امتیاز کی برتری کی سوچ پہ مجھے اوپر ہجمنی قائم کرنا چاہتا ہے, میرے اوپر اپنی برتری اور تسلط قائم کرنا چاہتا ہے, میں کسی امن کی خواہش کے تابع اپنی حمیت کا سودا نہیں کر سکتا. تو میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان کا موقف جاندار تھا, جس کو آپ نے بڑے شاندار طریقے سے پیش بھی کیا. میں میڈیا کے کردار کو سراہتا ہوں. وہ کہتے ہیں, اور بار بار میں یہ جملہ دہرا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے حافظے میں رہ جائے, وہ کہتے ہیں کہ جنگوں میں سب سے پہلا قتل سچ کا ہوتا ہے. تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا, ایک صحافی دوست سے کہا کہ صحافتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اور سچ کو زندہ رکھتے ہوئے اگر میں نے کسی میڈیا کو کردار عطا کرتے دیکھا ہے تو پاکستانی میڈیا کو دیکھا. اور اگر اس کا موازنہ ہندوستان سے کیا جائے, ان کے ٹیلی ویژنز پہ بیٹھے تجزیہ نگار, ان کے اینکر پرسنز, وہ جن کے بڑے بڑے نام تھے, جن کی کتب میں بھی پڑھتا تھا, جن کے آرٹیکلز چھپنے والے میں دیکھتا تھا, جن کی تحریر کو میں اپریشیٹ بھی کبھی کرتا تھا, جب مجھے وہ یہ بتائیں گے کہ جنگ میں ہم نے یہ کر لیا, جب مجھے وہ یہ بتائیں گے کہ یہ فتوحات ہم نے کر لی, جب مجھے میرے شہروں کے نام لے لے کر بتائیں گے کہ ان کے اوپر قبضہ ہو گیا,
جب مجھے یہ بتائیں گے کہ وہ شخص جس کو میں زندہ جاوید دیکھ رہا ہوں اس کو وہاں پر انہوں نے اپنی ٹارگٹ یہ برہموس اٹیک میں اس کو مار دیا، تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں گا کہ یہ فیکچول رپورٹنگ تو نہیں ہو رہی، تو یہ تجزیہ نگار بھی اس انکریکٹ رپورٹنگ پہ اپنے انالیسس بیس کر کے پوری بات بنا رہے ہیں. تو پھر میں دیکھوں گا، موازنہ کروں گا، آئی ایم اے تھنکنگ مائنڈ، میں غور کروں گا. تو باہر کی جو میڈیا ہے، ویسٹرن میڈیا، میں اس سے بہت متاثر نہیں ہوں. میں ویسٹرن میڈیا کا جو کردار غزہ اور فلسطین کے معاملے میں ہے، اس کی بنیاد پر میں وہ جو بڑے معتبر صحافتی نام تھے جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ اپنی رائے کسی کے تابع نہیں کریں گے، وہ حقائق کو مسخ نہیں کریں گے، کریڈیبلٹی واز دیئر آرڈر. لیکن جب فلسطین اور غزہ کے معاملے میں میں نے ان کی ایڈیٹوریل پالیسیز دیکھیں تو میرا یقین ان سے بھی اٹھا. بہرکیف حقائق حقائق ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا. میں آج یہ اپنی بات کو اس نقطے پر ختم کروں گا کہ آپ اس ذمہ داری جس سے آپ عہدہ برا ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے چیلنجز مینی فولڈ ہیں. آج ہم سیز فائر میں ہیں، ہمارے ڈی جیز ایم اوز مل رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس میں بہتری آئے. ہمارے وزیر اعظم اپنے سفارتی مشن پر آج دنیا کے ممالک میں ہیں، اللہ کرے کہ اس کو مزید تقویت ملے. ہمارے سیاستدان پارلیمان کے اندر ریزولو کر چکے ہیں. ابھی کل کے روز میں نے جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مبارکباد کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں رکھی تو متفقہ طور پر پاس کی گئی. آج وہ لوگ جن کے کسی قسم کے بھی اختلافات تھے اس ایک نقطے پر اکٹھے ہیں. کل میں اپنے حلقہ میں ایک بڑی پبلک ریلی میں گیا جہاں پر مختلف الخیال سیاسی جماعتیں یوم تکبیر منا کر میاں نواز شریف کا شکریہ ادا کر رہی تھیں. میں نے بھی اپنی تقریر میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کو اس کی ابتدا کرنے اور ان تمام سائنسدانوں کو جن میں ڈاکٹر عبد القدیر خان، جن میں جناب ڈاکٹر سمر مبارک مند، جن میں جناب اشفاق صاحب، تمام لوگ وہ جو اس کے اندر عملی کردار ادا کرتے رہے، ان کی ستائش کی، ان کو خراج تحسین پیش کیا، عوامی حمایت کا اظہار کیا. اور آج یہ جو جنگ ہم نے جیتی ہے اس میں جو ریزولو پاکستان کی مسلح افواج کا تھا، جو سکلز ہماری ایئر فورس کی تھی، جو مہارت ہماری بحریہ کی تھی، اور جو دلیری ہماری افواج پاکستان کی تھی، انپریسیڈنٹڈ ہے. میں نے ٹال کلیمز سنے ہیں اور یہ ٹال کلیمز کا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس دن جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک بڑے معتبر نشریاتی ادارے نے، جو کہ ویسٹ کا ادارہ ہے، میں نام لیے بغیر کہوں گا، تو اس میں ایک تجزیہ نگار ایک خاتون بیٹھی، انہوں نے کہا کہ پاکستانی سائڈ از میکنگ ٹال کلیمز. اب یہ بات میرے حافظے میں رہ گئی، میں اس کو دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے غور کیا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے دیکھا ہے حالیہ تاریخ میں، سیاستدانوں میں نے عمران خان کو بہت بالکل بلند و بانگ دعوے، جو کہ سارے کے سارے، کیونکہ میں اب ایک آئینی عہدے پہ ہوں، میں بہت سیاسی بات نہیں کر سکتا، مجھے اپنی نیوٹرل پوزیشن رکھنی ہے، لیکن یہ حقائق ہیں تو ان کو کہتے ہوئے مجھے کوئی آر نہیں ہے. جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں 1 ملین پتہ نہیں جابز کر دوں گا، 50 لاکھ یہ کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، اکانومی کو ایسے کر دوں گا، تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ ٹال کلیمز ہیں. تو ٹال کلیمز کی ایک سنکرنائزیشن تھی. میں نے ایک ریئلسٹک کلیم ہوتا ہے، جیسے جب میاں نواز شریف کو گورنمنٹ ملی تو میں اس میٹنگ میں تھا، وہ جو یہاں پہ الحمرہ میں ہوئی 2013 میں، تو بڑے متفکر چہرے کے ساتھ آئے. انہوں نے کوئی بڑی جذباتی تقریر نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ میں ونس آئی ایم ریننگ دس گورنمنٹ ناؤ، جب اس کی عنان اقتدار میرے ہاتھ میں دی جا رہی ہے
تو اس وقت بڑے سنجیدہ چیلنجز ملک کو درپیش ہیں، جن میں اول دہشت گردی ہے، امن و امان کی بحالی، دہشت گردی سے لڑنا، دوسرا معیشت کی بحالی، معیشت بہت نیچے ہے، ہمارا جی ڈی پی کہیں 1 اور 2 کے گرد پھر رہا ہے، اور تیسرا انرجی کرائسس ہے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو میری حکومت کے یہ 3 اہم ایفرٹس ہوں گے کہ ہم یہ چیزیں حاصل کریں، اور وہ پھر میں نے 18 تک ہوتے دیکھیں۔ جو عمران وعدہ کر رہے تھے، دعویٰ کر رہے تھے، تو وہ میں سنکرنائز کر رہا تھا کہ ریئلسٹک کلیمز اور ٹال کلیمز، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ سٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ جی اب تم نے جو کرنا ہے وہ کر لیا، تمہارا ایک اٹیک آ گیا، اب ٹائمنگ ہماری ہے، چوائس ہماری ہے، اور ہم تمہیں چند گھنٹوں میں، چند لمحوں میں تمہیں بالکل تمہارا تکبر گھمنڈ توڑ دیں گے، تمہیں خس و خاشاک کی طرح بہا لیں گے۔ یہ جو تمہاری سوچ ہے ہندتوا کی، یہ جو پارلیمنٹ کے اوپر اکھنڈ بھارت کا نقشہ ہے، یہ جو تم وہاں پر بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہو اپنی نسلی برتری کے اس زوم میں مبتلا، تو چند گھنٹوں میں یہ سارا زوم توڑیں گے۔ And I saw it happening just in 4 hours۔ وہ جو صبح تکبیر اللہ اکبر بلند کر کے نماز فجر کے بعد وہ جو قافلہ نکلا باہر، تو پھر 4 گھنٹوں کے اندر ہندوستان کا تکبر، گھمنڈ، زوم سب خاک میں ملا اور پاکستان کو فتح حاصل ہوئی۔ میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ ابھی وی آر ان مڈل آف دا کرائسس۔ فیلڈ مارشل کو ان کی اس شاندار حکمت عملی پر اس پاکستان کے سب سے بڑے اعزاز کے ساتھ نوازا گیا ہے۔ میاں شہباز شریف ایک شاندار اسٹیٹسمین ہیں، ان کی بہترین حکمت عملی، ان کی بہترین سفارتکاری، اور ان کے ساتھ ان کے وزراء جن کی میں شاندار خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس میں دفاع کے وزیر، خارجہ کے وزیر، اطلاعات کے وزیر، وہ سب لوگ جو ان کی ٹیم کے طور پہ کام کرتے رہے، میں ان کی اس شاندار کامیابی پر ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے میڈیا کے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے مارکہ حق کے حق کو حق کے طور پر دکھایا۔ آپ کا شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ درخواست گزار ہوں گا اسپیکر پنجاب اسمبلی، جو کہ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے، تشریف لائیں، اور صدر لاہور پریس کلب، صدر پنجاب یونین آف جرنلسٹ، سیکرٹری پنجاب یونین آف جرنلسٹ اور لاہور پریس کلب کی جو باڈی ہے وہ انہیں یادگاری شیٹ جو ہے وہ پیش کرے۔